السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نوجوانوں، آج ہم بات کریں گے میڈیا کی آزادی پہ، کیونکہ ایک نوجوان نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ میڈیا کی آزادی کیسے سلب ہو جاتی ہے۔ تو میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب عام آدمی کی رائے جو ہے یا صاحب الرائے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی رائے کے اوپر پابندی لگا دی جائے تو اسے میڈیا کے اوپر پابندی کہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 10 سال میں، یعنی 2010 سے لے کے 2021 ہے، اور 2018 اور 2021 تک آپ دیکھ لیں کہ ٹیلی ویژن کا جو پرائم ٹائم ہے، یعنی جو 7 بجے شروع ہوتا ہے اور 11 بجے ختم ہوتا ہے یا 12 بجے ختم ہوتا ہے، اس دوران جو پروگرام رکھے جاتے ہیں وہ یک طرفہ ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی صورت میں حکومت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتے، ان کی کارکردگی پہ بات نہیں کر سکتے، جو کرپشن اگر ہو رہی ہے ہمیں نہیں پتہ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، بیڈ گورننس پہ بات نہیں کر سکتے۔ جو ایک عظیم الشان فہرست ہے وزراء کی، وفاقی لیول پہ ان کی بات نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب جو گل کھلا رہے ہیں ان کے اوپر بات نہیں ہو سکتی۔ اور بھی جو صاحبان ہیں جو مل کے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں اس ہراول دستے میں شامل ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ہاں، بات ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے اوپر۔ ہم جب بھی ٹیلی ویژن لگاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو خبروں میں بھی وفاقی لیول پہ اور صوبائی لیول پہ جو پنجاب میں، بلوچستان میں اور کے پی کے میں جو وزراء ہیں وہ پچھلے 10 سال 11 سال سے یہی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نواز شریف کو جو ہے وہ اتنے ارب جو ہے وہ باہر لے گیا ہے، یا اتنے ارب کی انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اتنے ارب کی کرپشن کی ہے۔ یہ بات وہ بڑی کنوکشن اور وثوق کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ملک جیسے یو کے ہے یا یو ایس اے ہے یا اور کوئی ملک جہاں پہ عدلیہ آزاد ہو تو ایسے لوگ ایک دفعہ سے زیادہ یہ بات نہ کر سکیں، انہیں فوری طور پہ عدالت طلب کر لیا جائے۔ ہمارے یہاں پہ حیرانگی ہے کہ جو عدالتیں ہیں یا جو جج صاحبان ہیں وہ نوٹس ہی نہیں لیتے۔ وہ ان سب کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب آپ مسلسل یہ باتیں کر رہے ہیں، روز صبح اٹھ کے آپ یا ٹویٹ کر دیتے ہیں یا بیان دے دیتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس جو ثبوت ہے وہ ہمیں دیں، ہمارا کام ہے ہم ان کو پراسیکیوشن میں لے کے جائیں، پراسیکیوٹ کریں اور ایسے لوگوں کو سزائیں دیں۔ اگر نواز شریف کے خلاف یا شہباز شریف کے خلاف 11 سال ہو گئے ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ خدا کے لیے عدالتوں کو دیں، یہ وہاں جائیں، مدعی بنیں، ان کو سزائیں دیں، اور وہ جو اربوں کھربوں روپیہ جو یہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کو سناتے رہتے ہیں وہ ریکور کریں، اس کو قومی خزانے میں لائیں، اور قومی خزانے کی جو رسید ہے وہ مراد سعید صاحب کے ہاتھ میں دیں، ان کو ٹی وی پہ بٹھائیں اور ان سے کہیں یہ لیں، یہ دکھائیں۔ اور ساتھ ساتھ جو اخبارات میں اور میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ مراد سعید صاحب خود بھی کرپشن میں ملوث ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی 118 ارب روپے کا کوئی قرضہ دیا ہے یا جتنے کا بھی دیا ہے قرضہ، اس میں کرپشن کی بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں، اس کا بھی جواب دے دیں۔ تو طریقہ تو یہی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مختلف لوگوں کی جو آپ کو پسند نہیں ہے ان کے آپ کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ انہیں سیاست سے نکال سکیں۔ لیکن آپ انہیں سیاست سے نہیں نکال سکتے، زور زبردستی سے کسی کو نہیں نکالا جا سکتا۔ آپ ان کو بندوق کے زور پہ نکال تو لیں گے لیکن لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں کس قدر پاپولر ہو چکے ہوئے ہیں دوبارہ۔ تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ افہام و تفہیم سے بات کی جائے۔ اگر آپ نے نواز شریف اور زرداری صاحب کو سیاست سے نکالنا ہی تھا تو ان کے آنر میں ایک تقریب رکھتے، ان کی خدمات کو سراہتے، انہیں یہ آپ کہتے کہ اب آپ ہمارے ایک بورڈ میں شامل ہوں گے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ٹائم ٹو ٹائم تجاویز دے گا، انہیں اپنے ساتھ رکھتے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کسی کو سیاست سے ریٹائر کرنے کا۔ زور زبردستی
اور بیانات دلوا کے یا کمپین چلا کے اور سوشل میڈیا پہ 24 گھنٹے ایک ہی بات کرنے سے کوئی سیاست سے آؤٹ نہیں ہو جاتا۔ تو لہٰذا میری نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ آئیے ہم سب مل کے 14 اگست قریب آ رہا ہے، ہم اپنے قومی پرچم کے سائے تلے متحد ہو جائیں، پوری قوم ایک ہو کے۔ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے ہم انٹرنلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے، اور جب تک ہم انٹرنلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ ان خطوط پہ استوار نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ کی بیرون ملک عزت بھی ہوگی، پاکستانیوں کی بھی عزت ہوگی، پاکستان کی عزت میں اور اضافہ ہوگا۔ اور اس سلسلے میں عدلیہ جو ہے اس کا کردار بڑا فعال کردار چاہیے کہ وہ یہ جو لوگ رائٹ لیفٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں انہیں روکے، پابندی لگائے، اور حکومت کو یہ ایڈوائز کرے کہ وہ آئین پاکستان کے تحت جو انہیں اختیارات دیے گئے ہیں پاکستان کی خدمات کے لیے بروئے کار لائیں، بجائے اس کے کہ وہ میڈیا کو پابند کرے کہ صرف اور صرف اپوزیشن کی بات کرنی ہے، حکومت کی کوئی بات نہیں کرنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔